بدل گیا، تاثیر بدل گئی، قیمت بدل گئی۔ یہی دودھ جو مکھن، یہی دودھ جو دہی بن گیا، اب یہ دودھ صورتیں بدلتا ہوا، بھیس بدلتا ہوا، لباس بدلتا ہوا، چال بدلتا ہوا، حال بدلتا ہوا، تیسری منزل میں داخل ہوا، اور تیسری منزل میں بڑے برتن میں داخل ہو گیا، اور ایک اور شے آ گئی، اب اس نے حرکت کرنی شروع کر دی۔ اور کبھی آپ چھوڑی تو آئے ملک سے، کسی کو یاد ہو کہ وہ تیسری شے کیا ہوگی؟ بولو نا، مدانی۔ اللہ ہو، آپ اس کو شاید مذاق سمجھتے ہوں، قربان جائیں اس پر جو خود تکلیف کرے لیکن جدائی ڈال دے، کھوٹے اور کھرے میں، ناقص اور کامل میں، اور ملا دے طالب اور مطلوب کو۔ حرکت مدانی کر رہی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد دو اس میں درجے نمودار ہوتے ہیں، ایک بالکل سر کے اوپر آ گیا اور ایک اس کے نیچے آ گیا۔ جو سر کے اوپر ہے، سطح کے اوپر ہے، غور سے دیکھو، مدانی چلنی بند ہو گئی، اور سطح پر جو چیز آئی اسے مکھن کہتے ہیں، اور جو اس کے نیچے پاؤں میں رہ گئی اس کو لسی کہتے ہیں۔ لسی، رنگ مکھن کا وہی ہے جو دودھ کا تھا، رنگ لسی کا وہی ہے جو دودھ کا تھا، رنگ مکھن اور لسی کا وہی ہے جو دہی کا تھا، مگر دودھ کا نام بدلا، دودھ کا کام بدلا، دودھ کی تاثیر بدلی، دودھ کی ماہیت و کیفیت بدلی، پھر دہی بنا، رنگ وہی لے کے آیا، رنگ وہی چڑھایا ہوا، رنگ وہی چڑھایا گیا ہے، وہی رنگ لے کے آیا ہے، رنگ نہیں بدلتا۔ معلوم ہوا کہ مجاز میں ہر صورت بدلتی ہے، لیکن حقیقت رنگ نہیں بدلا کرتی، حقیقت رنگ نہیں بدلا کرتی۔ اب دیکھتے جائیے کہ یہ لسی ذائقہ اور ہے، قیمت اور ہے، تاثیر اور ہے، نام اور ہے، کام اور ہے، قیمت بھی اور ہے، اور یہ اس کے سر پہ آیا، اس کو دبا کے نیچے رکھو پھر اوپر آ جائے گا، اور لسی کو اٹھا کے اوپر رکھو پھر نیچے چلی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ جب حقیقتیں بے نقاب ہوتی ہیں تو اس پر جتنے بھی ناسوتی پردے ڈالے جائیں وہ اس کو چیر کے حقیقت پھر باہر آ جاتی ہے۔ اب مکھن اپنی حقیقت، دودھ کی حقیقت یہ مکھن ہے، اوپر آ گیا۔ حضرات، مکھن کا نام بدل گیا، کام بدل گیا، تاثیر بدل گئی، خوشبو بدل گئی، قیمت بدل گئی، مگر اس میں ابھی نقص ہے، ابھی یہ مقام کمال کو نہیں پہنچا، نقص ہے۔ برتن میں رکھ دو، ٹھنڈک نہ پہنچے، برودت نہ پہنچے، حفاظت نہ کی جائے تو یہ بدبو پیدا کرتا ہے، اور کوئی ذی ہوش استعمال کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ٹھنڈ پہنچتی رہے تو بچا رہتا ہے، گویا یہ اب بھی محتاج ہے اپنی حیثیت کو محفوظ کرنے میں، کسی اور قوت کا محتاج ہے، لیکن اس مکھن کو ابھی حقیقت بننا ہے، مکھن کو ابھی حقیقت بننا ہے۔ ابھی ایک منزل باقی ہے، جو دانشور لوگ ہیں وہ اسی مکھن کو ایک دیگچے میں ڈال کر چولہے کے اوپر رکھ کے نیچے آگ جلاتے ہیں، مکھن پگھلتا رہتا ہے، مکھن جلتا رہتا ہے، پگھلتا رہتا ہے، ابلتا رہتا ہے۔ پگھلنا ابلنا اس کے نصیب میں ہے، پگھلنا ابلنا اور جلنا یہ اس کے نصیب میں ہے، اور جو نہ جلے وہ حقیقت کا چہرہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ اس لیے اس میں ابھی کوئی مادہ ایسا ہے کہ جس مادے میں فنا کی قوت موجود ہے، جب تک اس کو جلایا نہ جائے وہ مادہ فاسد ختم نہیں ہوتا۔ آگے اس کو جلایا، جلا کے جب ٹھنڈا کیا،
شکل بدل گئی، رنگت بدل گئی، قیمت بدل گئی، کیفیت بدل گئی، تاثیر بدل گئی، عزت میں عروج ہو گیا، قیمت میں بلندی ہو گئی۔ اب اس کا نام کیا کہیں گے آپ؟ کیا آپ کیا کہیں گے؟ گھی۔ اب اس کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے مرحلے طے کر کے گھی بن گیا ہے، لیکن بنا اس وقت جب یہ جل کے جہاں پہنچا، جل کے پہنچا ہے۔ اب اس کے لیے جلنا جلانا مزید کسی آزمائش میں ڈالنا اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ اب یہ جب بھی پگھلے گا کسی دوسرے کو فیض دینے کے لیے پگھلے گا، جب بھی جلے گا صرف سبحان اللہ کہیے، جب بھی یہ پگھلے گا تو کسی دوسرے کو کچھ دینے کے لیے، جب بھی یہ گرم ہوگا تو کسی دوسرے کو حرارت دینے کے لیے، اور جب بھی یہ اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کرے گا تو کسی دوسرے کی کمزوری کو قوت دینے کے لیے۔ تو اس کا نام بدلا، کام بدلا، ماہیت بدلی، قیمت بدلی، عزت بدلی، شان و شوکت بدلی۔ تو یہاں آگے کسی صاحب کمال نے فرمایا اللہ غنی، علم ظاہر ہم چو مسکا، علم باطن ہم چو شیر۔ علم ظاہر علم باطن ہم چو مسکا، علم باطن ہم چو شیر۔ کہ بود بے شیر مسکا، کہ بود بے پیر پیر۔ علم ظاہر علم باطن ہم چو مسکا، علم ظاہر ہم چو شیر۔ یوں سمجھو کہ دودھ کی مثال اس جسم کی ہے اور روح کی مثال اس مکھن اور گھی کی ہے۔ جس طرح گھی تمام مراتب طے کرنے کے بعد ظاہر نہیں ہوا، اس طرح تمام مشکلات اور عبادات اور ریاضت و محبت اور درد اور ہجر کے صدمے اور سجدے اور رکوع اور قعود اور تلاوت اور عبادت اور محنت اور محبت، عشق اور جلال میں جل کے جب تک انسان اٹھے نہیں تو جب تک جلا نہ تھا مکھن گھی نہ بنا، اور جب تک گھی کیفیات سے طے ہو کے اپنی منزل پہ نہ پہنچا مرتبے نہیں ملے، انسان تو بھی عشق کی وادیوں میں جل کے باہر آ تاکہ تجھے محبوب اپنا بنا لے۔ اس لیے جناب رومی رحمت اللہ علیہ بڑے پیار سے فرماتے ہیں بشنوز نے چوں حکایت می کند وز جدائی ہاں شکایت می کند۔ کیوں نہ قربان ہو جائیں، اور یہاں جامی فرماتے ہیں چران در پہ عزم دیار خود باشم، چران در پہ عزم دیار خود باشم، چران خاک کفے پائیں یار خود باشم۔ وہ فرماتے ہیں روح کہتی ہے آؤ نا مل کے چلے اپنے محبوب اپنے وطن کو چلے۔ اب روح سے کہتی ہے، دوست سے کہتا ہے آؤ نا ملیں اپنے محبوب سے، جدائی میں زمانے تو گزر گئے، آؤ مل کے چلیں۔ تو راستہ کہاں ہے؟ فرمایا جہاں سے ہمارا یار گزرتا گیا اس کے پاؤں کے نشان، وہاں سے جلوے ہمیں بلا رہے ہیں، جلوے بلا رہے ہیں۔ بھولیں گے کیوں؟ جہاں بھولیں گے ان کے پاؤں کی کہکشاں ہمیں بلا رہی ہے، اور جہاں پاؤں لگا وہاں کا ہر ذرہ ستارہ بن کے چمک رہا ہے اور دیار محبوب کی رہنمائی کر رہا ہے، دیار محبوب کی رہنمائی کر رہا ہے۔ چلو چلیں چران در پہ عزم دیار خود باشم۔ کیوں نہ پیار سے کہتے ہیں اے ارواحو سنو، کیوں نہ ہم اپنے اصلی وطن کو چلیں، کیوں نہ اپنے اصلی وطن کو چلیں۔ میں چھوٹی سی مثال نہ دے دوں کہ آپ کو یہاں ہو گئے، کسی کو 30 سال ہو گئے، کسی کو 40 سال ہو گئے، اور پوچھے کہاں کے رہنے والے ہو، کس وطن کے ہیں آپ؟ نیشنلٹی یہاں کی مل گئی، سکونت یہاں کی مل گئی، اولادیں یہیں ہیں، بیوی بچے رشتہ دار یہیں ہیں۔